جتنا فیصلہ بڑھاؤ گے اللہ کے ساتھ تعلق ہلے گا بھی اور بنے گا بھی. تو کچھ لوگوں نے ڈر کے مارے، کیونکہ جب انسان دنیا میں جاتا ہے اس معرفت کو لے کے، اس تعلق کو لے کے، اور جب مار پڑتی ہے اور جب جھٹکے پڑتے ہیں، اور جب انسان کو دنیا کے اندر رب کی سوچ کے ساتھ جب وہ قدم رکھ کے ایک رب کے نظام کی بات کرتا ہے اور رب کی احیاء کلمت اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کی سوورنٹی کی مضبوطی کی بات کرتا ہے، تو اسے مار پڑتی ہے، اسے مار پڑتی ہے. ویسے بھی اس دنیا میں کوئی انسان اپنا نام اور مقام بنانے جائے گا، ویسے ہی منفیت سامنے اور نیگیٹیوٹی کھڑی ہو جائے گی، لیکن رب کے ساتھ تو آپ جب بھی جائیں گے نا تو پھر تو میدان گرم ملیں گے آپ کو. تو اس میں کچھ لوگ ڈر کے مارے نا 20% حصے کو کہتے ہیں یہ ہے دین، بعض کہتے ہیں جی 40% حصہ دین، آگے کا 60 میری انکنوینئنس ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے. بعض کہتے ہیں 70% دین، یہ 30 والا میرے لیے انکنوینئنٹ ہے، یہ نہیں چاہیے مجھے. بعض اپنی معرفت تو ہے، تعلق تو ہے، انرجی تو ہے، کوہستان اور یہ جتنے بھی صحرا ہے اور یہ پہاڑوں تک رب کا نام پہنچانے کے لیے، انسان کو بچانے کے لیے، لیکن تقلیل کیوں کی ہوئی ہے؟ کیونکہ ان کے مزاج اور طبع کے مطابق دین کی انٹرپریٹیشن کر دی ہے. جو غربت میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے امیری دین ہی نہیں ہو سکتی، اور جو امیری میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے غریبی دین نہیں ہو سکتی. تو سب نے اللہ کی معرفت سب کو ملی، تعلق سب کو ملا، اور اللہ کا قرب بھی سب کو ملا. لیکن اس کے بعد جب وہ تحریک کی شکل میں آتا ہے یا دنیا کی شکل میں آتا ہے تو مزاجوں اور طبع کو نہ بدل سکا. طبع اور طبیعت اور مزاجوں نے اپنی کنوینئنس کے مطابق، کسی نے کہا جی یہ اصل دین ہے، کسی نے کہا جی یہ کل اصل ہے، کسی نے کہا جی یہ اصل ہے، کسی نے کہا جی یہ اصل ہے، کسی نے کہا جی یہ اصل ہے. سب نے کل حزب بما لدیہم فرحون اپنی اپنی جزیات نکالی اور اس کو اصل بنا کے پورے قبیلے بنا کے اس پر بیٹھ کے اس کی دعوت چل رہی ہے آج. اور بیچارے معصوم لوگ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں میں کہاں جاؤں. ایک پارٹی دنیا میں کام کرنے کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، دنیا میں روزگار کمانے کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، اس روزگار کو بڑھانے میں بھی کچھ نہیں سمجھتی. کوئی اس کو کاٹ دے گا جی پیسہ کمائے زیادہ نہ کمائے. اچھا جی، اگر لوگوں کے اوپر اپنا اثر رسوخ رکھنا ہونا چاہیے نا، اثر رسوخ ہوگا تو کوئی پازیٹو بات کرے گا. نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا کوئی انسان اختیار رکھتے ہوئے اگر درویشی اپنا کے غربت اپنانا جی اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیں گے کہ بھائی تو مولوی بن گیا ہے، تو صوفی بن گیا ہے، تو کچھ کسی کام کا نہیں ہے گا. حالانکہ اس کے پاس ہو سکتا ہے اس کے لیے انکنوینئنٹ تھا کہ وہ اپنے آپ کو کم کرتا، اور ہو سکتا ہے اس کے لیے بہت انکنوینئنٹ تھا جس نے پنڈال پہ کھڑے ہو کے پورے مجمع کو چیلنج کیا، اور ہو سکتا ہے اس کے لیے بہت انکنوینئنٹ تھا اور غیر سہولت والی چیز تھی جس نے واقعی درویشی اور اس کم بولنے اور کم ہنسنے اور کم جاننے کے باوجود بھی ایک جگہ کے اوپر، ایک محل کے اوپر وہ چیز اپنائی جو اس کی فطرت، اس کی سوچ اور اس کے مزاج کے خلاف تھی، مگر اس دین کی انرجی کو ضرورت تھی اس چیز کی. بعض نے اجتماعیت کو پکڑا، انفرادیت کو اٹھا کے پھینک دیا. بعض نے انفرادیت پکڑی، اجتماعیت کو اٹھا کے پھینک دیا. کسی نے سیاست کو ایسا اصل بنایا کہ روحانیت کو اٹھا کے پھینک دیا. کسی نے روحانیت کو اتنا اصل بنایا کہ سیاسی امور کو اٹھا کے پھینک دیا. کسی نے سیاسی امور میں ایک چیز کو اٹھایا اور دوسری چیز کو اٹھا کے پھینک دیا. کسی نے حکام کو لیا، کسی نے فلاں کو لیا، کسی نے اپنے اس کو لیا، اور یہ آپ کو ایک مکس پلیٹ ملے گی کنوینئنسز کی. بعض نے کیا کیا ہے، بعض نے کہا جی سب کو غلط ثابت کر دو مگر حل مت دو. ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے. بعض بیٹھے ہوئے صرف تبصرے کر رہے ہیں، عمل نام کی کوئی چیز نہیں، تعمیر نام کی کوئی چیز. بعض مفہوم کے پیچھے لگے ہیں تو تعبیر نہیں ہے، تعبیر کے پیچھے لگے ہیں مفہوم نہیں ہے، مفہوم تعبیر کے پیچھے جنگیں چل رہی ہیں، ان کی تعمیر کوئی نہیں ہے. اور اگلے بیٹھ کے کنسٹرکٹیو آرگومنٹ کر کے بنا بنا کے مارے جا رہے ہیں ہمیں کہ بھیا تم باتیں کر رہے ہو، ہم نے یہ جن کھڑے کر دیے اتنے بڑے بڑے. کلو حزب بما لدیہم فرحون، سب خوش ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی 2 اینٹ کی سوچ پر، سب خوش ہیں. بعض نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک اس کے پر فلاں زبان کا کور نہیں آئے گا ہم اسے دین ہی نہیں کہیں گے.
مفہوم چاہے جتنا دینی ہو، تعبیر اگر وہ دینی نہیں ہے یا عربی نہیں ہے یا انگلش نہیں ہے یا اردو نہیں ہے تو ہم اس مفہوم کو نہیں مانتے. تو یہ سب چیزوں کے اندر کمی اور قلت کی وجہ سے آج فرد بھی اور ایک جماعت بھی اور ایک منصوبہ بھی اور ایک ملک بھی اور ایک سوچ بھی اور ایک نظریہ وہاں اس لیے نہیں پہنچ پا رہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بعض حصے کو کتاب کی لے لیتے تھے یہودی اور بعض کو چھوڑ دیا کرتے تھے. انکنوینئنسز ڈیفائنڈ ہو کے جینا بہت آسان ہے، مشکل وہ بھی ہے مگر آسان ہے. دوست جلدی مل جائیں گے، سپورٹ جلدی مل جائے گی، فالوئنگ بڑی جلدی مل جاتی ہے کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا بیٹھا ہوا ہے نا ایک نظام. ان کی والی باتیں کرو گے، انہیں خوش کرو گے تو ٹھیک ہے، وہ ان کو خوش کریں گے تو ٹھیک ہے. اصل جنگ تو یہ ہے کہ سب کو اکٹھا اور اتحاد کرنے کے لیے جو پازیٹیو ایلیمنٹس کو جمع کر کے اپنے اندر رکھنا ہے اور اپنے اندر کے وطن جو بنائے ہوئے ہیں، اپنے اندر جو فرقے بنائے ہوئے ہیں، اپنے اندر جو تفریق کی ہوئی اور اپنے اندر جو شدت اور افراط تفریط اختیار کی ہوئی ہے، اس کا گلا گھونٹ کے اگرچہ میرا نظریہ اس سے نہیں ملتا، اگرچہ میرا نظریہ اس سے نہیں ملتا، میرا نظریہ اس سے نہیں ملتا، میرا مزاج اس سے نہیں ملتا، میری طبیعت اس سے نہیں ملتی، میرا اخلاق اس سے نہیں ملتا، میری سوچ اس سے نہیں ملتی، میری برادری اس سے نہیں ملتی، لیکن بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں. اور اصل بھی کمپرومائز نہیں کی جائے جو عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کیسے کمپرومائز کیا جائے گا؟ اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ الوہیت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی. اور الوہیت کو آج میں بتاتا ہوں، میں اپنے ناقص علم میں جو سمجھا ہوں 16-17 سال میں، کہ کلمہ لا رب الا اللہ نہیں آیا، لا خالق الا اللہ نہیں آیا، لا مالک الا اللہ نہیں آیا، لا حاکم الا اللہ نہیں آیا، لا رب الا اللہ نہیں آیا، لا الہ الا اللہ آیا. اس لیے جب ان سے پوچھا جاتا تھا سوال کیا جاتا تھا، سورہ یونس میں اللہ نے سوالات کیے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ کون ہے. ان سے اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کون ہے جو زمین آسمان کا خالق ہے، امن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ کون کرتا ہے. ومن یملک السمع والابصار، سننے اور دیکھنے پہ کون قادر ہے؟ کون ہے سننے دیکھنے مالک کون ہے؟ ومن یدبر الامر، اور حکموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ تو وہ کہیں گے فسیقولون اللہ، یہ تو اللہ ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ آسمان سے پانی مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں کھیتی اور زندگی حیات کو اللہ، تو ان کو اللہ کو خالق رازق مالک حاکم ماننے میں تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. منہ زبانی ماننا ہے نا، منہ زبانی کہنا ہے نا کہ اللہ بڑا ہے، تو یہ ان کے لیے کہتے ہیں، ہمارے لیے تھوڑی کوئی بڑی بات، یہ تو مانتے ہیں اللہ. لیقولن اللہ، لام بھی لگایا ہوا ہے تاکید کا، آگے نون ثقیلہ خفیفہ بھی لگا ہوا ہے آگے. لیکن جب ان سے کہا گیا نا کہ اللہ کو الہ ایک مانو تو ان کی چیخیں نکل گئیں آگے سے. اجال آلہۃ الہ واحد، آپ نے سارے الہوں کو ایک کر دیا. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب ترین بات کی آپ نے. الہ کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ رب تو ایک ہو سکتا ہے، کائنات کا خالق مالک رازق حاکم کریٹر نرشر. الہ کیسے ایک کر دیا آپ نے؟ کیونکہ اس الہ کے اندر اس نفس کی کنوینئنس کو چوٹ پہنچ رہی تھی کہ میں اپنی مرضی کی جو زندگی کی تحریک، اپنی مرضی کی جو زندگی کی جو مقصدیت، اپنی مرضی کی جو زندگی کے اندر جو قانون، اپنی مرضی کی زندگی کے اندر جو لائے عمل، اپنی مرضی کے اندر جو زندگی کا میرے اوپر جو کنٹرول اینڈ کمانڈ کا آرڈر ہے، اپنی مرضی کی زندگی کی جو چودراہٹ اس میں جانی تھی، اور اپنی دو اینٹ کی جو بنائی ہوئی تھی، اور پھر اس کے اوپر ایک بہت بڑی اکانومک ڈرائیو چل رہی تھی، اور اس کے اوپر لوگوں کے پورے کاروبار چل رہے تھے، اور اپنی چودراہٹیں چل رہی تھیں، اور جو ایک پورا سٹیک اس کے اوپر تھا، پھر پورے قبیلے جڑے ہوئے تھے، پھر وہ ایک بت نہیں تھا، وہ ایک ہستی تھی جو کیش ہو رہی تھی، اس کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا تھا، لوگوں کو کنٹرول کیا جا رہا تھا. وہ الوہیت کو ختم کر کے اگر اللہ کو وہ اینڈ دے دیا جاتا تو پھر بندے کی کیا حیثیت رہتی؟ یہ تھا لا الہ الا اللہ. اس پر انہوں نے کہہ دیا ان ھذا لشیء عجاب. ھذا سے پہلے ان، شیء کے اوپر لام، عجیب کی جگہ عجاب. 3 تقیدیں ہیں اس کے اندر.
تو وہ چیخ ہی پڑے آگے سے. اور بلاغت کے قاعدے کے مطابق عربی میں یہ انکاری جملہ تھا. انا بھی لگا ہوا ہے, لشیء بھی لگا ہوا ہے, اجاب بھی ہوا ہے. یہ انکار تھا ان کا, اور بڑا سرا سخت انکار تھا ان کا, بھائی یہ نہیں ہم کہہ سکتے. تو آج ہمارے یہاں بھی یہی ہے, اپنی مرضی کا ہے, اپنی کنوینئنس کا ہے. کسی کو فلاں والا پسند ہے تو کسی کو فلاں والا پسند نہیں ہے, کسی کو فلاں سپیکر پسند ہے, کسی کو تو فلاں سپیکر پسند نہیں. وہی بات وہ کرے تو ٹھیک ہے, وہی بات وہ کرے تو پسند نہیں. کنوینئنس, مزاج, کلچر, سوچ. مگر یہ نہیں دیکھنا کہ جمیت اور مفاد ہیں, ہائر گڈ کیا ہے, کیا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے تھوڑا کچھ جمع کرنے کے لیے. تو اپنی بات چھوڑنے کے لیے, اپنی بات قربان کرنے کے لیے, اور دنیا کے اندر وہ کرنے کے لیے جس کے لیے انسان بھیجا گیا ہے, اور اس معرفت کو قائم کر کے رکھتے ہوئے اس میں جانے کے لیے چھرے چلانے پڑتے ہیں اپنی نفسیات پر, چھرے. اور ہم ڈر کو یہی ڈر ہے, یہی ڈر ہے کہ اتنا سب کچھ چھوڑ کے آئے پھر مذبذب ہو جائیں گے. تو حتمی چیز کیا ہے. تو میں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہر چیز ہی غیر معین رکھیں. کچھ چیزیں پرنسپل اور اسٹینڈرڈائز رہیں گی, جیسے میں نے کہا لا الہ الا اللہ ہمیشہ اسٹینڈرڈائز رہے گا. توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, شرک کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. مگر کیا اس کے اندر معاشرے کے ساتھ معاشرت اور اس اپنا اثر رسوخ اور اپنے تعلقات اور اپنا وہ جو ڈومین ہے, وہ ڈائنامکس ہیں, یہ کیسے بڑھائی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیسے وہ سوچ وائرل ہوئی, وہ کیسے وہ گئی, کیسے ہر کسی نے اون کیا آپ کو؟ پھر اس کے اندر آپ کو اپنی زندگی کے کور سے نکلنا پڑتا ہے, اس ہال سے نکلنا پڑے. اور جب آپ وہ مارے کھائیں گے اور دھکے کھائیں گے اور دھتکاریں ہوں گی, یہ بھی آپ کو ماریں گے, وہ بھی ماریں گے. طائف میں بھی دھکے پڑ رہے ہیں. بعض لوگوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اوس خزرج سے ڈیل نہیں ہوئی تھی تو یہ بھی آفر کی تھی کہ نبوت میں پارٹنرشپ کرنی ہے, نعوذ باللہ. حکومت آپ لے لیں, نبوت ہمیں دیتے ہیں, یا نبوت آپ لے لیں تو حکومت دیتے ہیں. یہ مختلف ٹرائبز تھے جن کے پاس آپ بیچارے علیہ الصلوۃ والسلام فدا کا ابی و امی جا رہے تھے کہ مکے میں اب کیونکہ بات نہیں بن رہی تو کہیں اور جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حلقے کو ایڈریس کیا. تو 40 سال کیوں روکا گیا ان کو؟ کہ ان کی اندر کی وہ انرجی اور ان کے اندر کا وہ ایکسپیرینس اور ان کی پرسنالٹی وہ پوری دنیا کے لیے جو ایک عالمگیر مثال بننی تھی اس کو ضبط کر سکے, اور وہ کر چکے ہوئے تھے. تعصب کے ساتھ آپ کیسے پھیلائیں گے چیزوں کو؟ تعصب, کہیں اخلاق چلتا ہے, کہیں اخلاق چلتا ہے, کہیں جوان چلتا ہے, کہیں بزرگ چلتا ہے. تو قیادت میں تو اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ وہ سوسائٹی کے ہر فیکٹر کو انسٹیگیٹ کر سکے. تو جب اس کے اندر دکھ ہوگا نفس کو, درد ہوگا نفس کو, تکلیف ہوگی نفس کو, چوٹ لگے گی, نفس سیلف پٹی میں جائے گا, روئے گا اپنے لیے, تو کون سی پاور ہوتی ہے جو اس کو بیلنس کرتی ہے؟ وہ معرفت, ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ. اللہ سے تعلق اسے حوصلہ دلاتا ہے کہ جان دے, اللہ کی خاطر ہے جان دے, اللہ کی خاطر ہے جانے دو, سن لیتے ہیں اس کی, اللہ کی خاطر بیٹھ جاؤں گا آپ کے ساتھ, اللہ کی خاطر سن لوں گا آپ کی, اللہ کی خاطر میں یہاں نہیں جھکوں گا, اللہ کی خاطر مزاج رکھوں گا یہاں, ذات کے لیے نہیں ہے. لیکن یہاں اگر چودھری بننا ہے نا تو اللہ کی خاطر بنے گے, یہاں ہلکے نہیں آئیں گے, یہاں اپنا تواضع اختیار کریں گے. یہاں چلے جاتے ہیں اگلوں کے قبیلے میں, اگلے کی برادری میں چلے جاتے ہیں, اگلے کی یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں, غم نہیں ہے, دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہماری بیسک پرنسپلز تو ٹھیک ہے نا, ڈرنا کس بات کا؟ دنیا سے کیا ڈرنا اگر رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. ہاں, لیکن اگر دنیا میں جاتے ہوئے وہ تعلق کمزور ہو کے وہ دنیا بڑھ گئی اور وہ تعلق کم ہو گیا تو فتنہ ہے, تو بربادی ہے.